اس وقت ایک بہت اہم چیلنج یہ ہے کہ ہم تربیہ کو کیسے ڈیفائن کریں، تربیہ کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی۔ ان بہت بنیادی سوالات پر بعض اوقات موقع نہیں ملتا غور کرنے کا، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں نا بڑے مگن ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بڑے سوال اٹھانے کے مواقع جتنا ہم ایک ترقی یافتہ سوسائٹی کا اگر ہم حصہ بن جاتے ہیں اور اس میں پورے طور پہ فٹ ہو جاتے ہیں، اور ہماری جسے ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی اور پھر کیریئر کا جو ایک پورا ایک اس میں ایکسل کرنے کا جو مشن ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ موقع ملتا ہے یا جو یہ اس کام کا موقع نکالتے ہیں اور اس پہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی لائف کے بارے میں غور کروں۔ اب اس کو کیسے غور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بہت سادہ سے 2-3 کویسچنز ہیں، اور وہ کویسچنز میں بلکہ رکھ دیتا ہوں۔ ان کویسچنز پہ جب ہم سوچیں گے تو بڑا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ زندگی جو ہے یہ اصولی طور پر زندگی کو ہونا کیسا چاہیے؟ بامعنی زندگی ہوتی کیسی ہے؟ یا اسی سوال کو ہم اگر ریفریز کریں کہ زندگی کو کیسے گزارا جانا چاہیے، زندگی کو جینا کیسے چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ یا اسی سوال کو ریفریز کریں کہ بامعنی زندگی ہوتی کیسی ہے۔ تو یہ 2-3 سوال جو ہیں یہ سب ایک ہی سوال ہیں، مطلب ایک ہی سوال کے مختلف شکلیں ہیں۔ یعنی اس سوال کو آپ یوں کر لیجئے کہ زندگی کو اصولی طور پر ہونا کیسا چاہیے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال بڑا اہم یہ ہے کہ زندگی گزر کیسی رہی ہے، یعنی میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ زندگی کیسی ہے، وہ کس طرح گزر رہی ہے، یعنی اس کی شکل کیا ہے۔ تو اب ان 2 سوالوں کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ یعنی آئیڈیلی یا اصولی طور پر ان پرنسپل زندگی کو کیسا ہونا چاہیے، یا آپ اپنے شعور کی بنیاد پر کچھ امیجن کرتے ہیں، اور دوسرا آپ اپنے انٹلیکچول ایبیلٹی کو استعمال میں لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ زندگی گزر کیسی رہی ہے، میری زندگی چل کیسی رہی ہے، اس میں معاملات چل کیسے رہے ہیں، میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے، کیا میں اپنے اندر یہ ارج محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو جیسے کہ اس کو گزرنا چاہیے ویسی اپنی زندگی بناؤں، اور یہ ارج میرے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی تیسرا جو کویسچن ہے وہ واٹس نیکسٹ ہے، یعنی اب مجھے کیا کرنا ہے، کیا مجھے اپنی زندگی اس طرح، یعنی کیا میں اس چینج کو لانا چاہتا ہوں، اور کیا میں اپنی لائف میں اور اپنے بچوں کی لائف میں اس چینج کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور کیا میں اپنی لائف میں اب اپنی یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی سمپل سے کویسچنز ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سوچ پاتے، کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم بس سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسکول بھی ہو رہا ہوتا ہے، کالج بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی آ جاتی ہے، ایگزامز ہوتے ہیں، ریزلٹس ہوتے ہیں، اور چلتے ہمارے بچے اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تعلیم دی ہے۔ اور جب بھی ہماری سوسائٹی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی ایجوکیشن کی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یوجولی یہ ہوتا ہے کہ دیکھا ہمارے بچے بہت اچھے انسٹیٹیوشنز میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے نمبرز بہت اچھے آ گئے، ان کے گریڈز، ان کے ریزلٹس بہت اچھے آ گئے، اور پھر اس کے بعد ان بچوں کی بہت اچھی کیریئر میں انہوں نے قدم رکھ لیا، اور پھر اپنے کیریئر کے اندر وہ بہت اچھی پوزیشنز پہ چلے گئے، اور پھر ان کو جو کچھ اس دنیا میں چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا، ان کے پاس گاڑی گھر بھی ہے، اور اب ہم نے ان کی شادی کر دی ہے، اور ان کی ایک بیوی بھی ہے، یا ان کا ایک شوہر بھی ہے، اور اب وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اس بات پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو گزارنا کیسے چاہیے، اور زندگی کو اصولی طور پر ہونا کیسا چاہیے، اور کیا
ہم کوالٹی آف لائف کو کیسے ڈیفائن کریں گے اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، یہاں کچھ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہماری ایجوکیشن ہمیں پریپیئر کرتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں کمفرٹ اور کنوینئنس کو بڑھاتے رہیں اور بڑھا سکیں، اور آپ نے بہت ساری کمفرٹ، بہت ساری کنوینئنس اپنی لائف میں ایڈ کر لی ہے، اور آپ زیادہ بائی کرنے، زیادہ چیزیں، زیادہ لگژریز کو ایڈ کرنے کی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس بڑا کمفرٹیبل گھر ہے، مکان ہے، اور آپ کے پاس چیزیں ہیں بہت ساری جو آپ کی لائف میں آپ جن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اور آپ زیادہ بائی کرنے، زیادہ کنزیوم کرنے اور زیادہ لگژریز کو اپنی لائف میں کنٹینیوسلی ایڈ کرنے کی آپ کی کیپیسٹی آپ نے مینٹین کر لی ہے۔ یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے۔ اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ جب ہم اپنا بہتر کرتے ہیں نا تو ہمارا مکان اچھا ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں ہاؤس کہتے ہیں۔ لیکن کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک چیز نہیں ہے۔ کوالٹی آف لائف ہوتی ہے اپنی لائف کی میننگ فلنس کو اچیو کرنے سے، کوالٹی آف ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے سے، خوش رہ سکنے سے اور خوش رکھ سکنے سے۔ اور کوالٹی آف لائف کہتے ہیں کہ جب ہم خوش رہنے اور خوش ہونے اور خوش رکھنے کے لیے چیزوں کی محتاجی سے باہر نکل آئیں، ہمیں اپنے اسپاؤس کا دل جیتنے کے لیے برانڈڈ چیزوں کا سہارا نہ لینا پڑے، ہماری پریزنس اور ہمارا انٹریکشن اور ہماری محبت اور ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ایک خوشی دینے والا اور اطمینان دینے والا اور ایک سیٹسفائنگ، میوچولی سیٹسفائنگ ایک کہہ لیجیے ایک بانڈنگ ہے، جس کے اندر آپ چاہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے دل خوش ہو سکے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے اچھا لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو سکے، تو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اندر سب سے زیادہ اہم جو چیز ہوتی ہے وہ آرام اور آسانی ہوتی ہے۔ آرام اور آسانی جسے ہم انگریزی میں کمفرٹ اور کنوینئنس کہتے ہیں، اور خوشی اور سکون اور اطمینان جسے ہم ہیپینس اور پیس اور کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، یہ دو چیزیں بہت سارے لوگ خوشی اور سکون کو ڈھونڈنے کے لیے جن چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں اس میں انہیں خوشی اور سکون نہیں ملتا۔ خوشی اور سکون جس چیز میں ملتا ہے اور جس سے تعلق اچھا ہوتا ہے، ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، یہی پورا جو کام ہے اسی کو ہم کوالٹی آف لائف کہتے ہیں۔ تو کوالٹی آف لائف ایک الگ چیز ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک بالکل الگ چیز ہے۔